بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بیان انواع الاداء والقضاء شرع في بیان حسن المامور به فقال ولا بد للمامور به من صفة الحسن ضرورة أن الآمر حكيم يعني لا بد أن يكون المامور به حسنا عند الله تعالى قبل الأمر ولكن يعرف ذلك بالأمر ضرورة أن الآمر حكيم والحكيم لا يأمر بالفحشاء وهذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح هو العقل لا دخل فيه للشرع وعند الأشعري الحاكم بهما هو الشرع لا دخل فيه العقل لا دخل فيه للعقل۔ پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ ادا اور قضا کے اقسام بیان کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مامور بھی کے حسن ہونے کا بیان شروع کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ مامور بھی کے لیے صفت حسن اس لیے ضروری ہے کہ آمر حکیم ہے، یعنی مامور بھی کا امر سے پہلے اللہ کے یہاں حسن ہونا ضروری ہے، لیکن اس کی شناخت امر سے ہوگی کیونکہ آمر حکیم ہے اور حکیم بری باتوں کا امر نہیں کرتا ہے، اور یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی عقل ہے، اس میں شریعت کو کوئی دخل نہیں ہے، اور اشعری کے نزدیک ان دونوں کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہے، اس بارے میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مامور بھی کے لیے صفت حسن کا پایا جانا ضروری ہے، جیسا کہ منہی عنہ کے لیے صفت قبح کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آمر اور ناہی یعنی اللہ حکیم ہے، اور حکیم اچھی چیزوں کا امر کرتا ہے اور بری چیزوں سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ حکیم جس چیز کا امر کرے گا وہ یقیناً حسن ہوگی، اور جس چیز سے منع کرے گا وہ یقیناً قبیح ہوگی۔ بہرحال فعل مامور بھی کا حسن ہونا اور فعل منہی عنہ کا قبیح ہونا ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حسن و قبح عقلی ہے یا شرعی ہے؟ اس بارے میں اتنا عرض ہے کہ حسن و قبح کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، حسن فعل کے معنی صفت کمال کے ہے۔ حسن فعل کے معنی صفت کمال کے ہے، جیسے علم حسن ہے یعنی ایک صفت کمال ہے، اور قبح فعل کے معنی صفت نقصان کے ہے، جیسے جہل قبیح ہے یعنی ایک صفت نقصان ہے۔ نمبر 2، حسن فعل کے معنی ہے فعل کا دنیاوی غرض کے موافق ہونا۔ حسن فعل کے معنی ہے فعل کا دنیاوی غرض کے موافق ہونا،
اور قبح فعل کا معنی ہے دنیاوی غرض کے خلاف ہونا، فعل کا دنیاوی غرض کے خلاف ہونا۔ نمبر 3، حسن فعل کے معنی یہ ہے کہ اس کا کرنے والا تعریف اور ثواب کا مستحق ہو۔ حسن فعل کے معنی یہ ہے کہ اس کا کرنے والا تعریف اور ثواب کا مستحق ہو، اور قبح فعل کے معنی یہ ہے کہ اس کا کرنے والا مذمت اور عقاب کا مستحق ہو۔ پہلے دو معنی کے اعتبار سے حسن و قبح بالاتفاق عقلی ہے، اور تیسرے معنی کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دونوں شرعی ہے، یعنی اشاعرہ کے نزدیک شریعت وارد ہونے سے پہلے تمام افعال، ایمان، کفر، نماز، زنا وغیرہ سب برابر تھے، ان کا کرنے والا نہ ثواب کا مستحق تھا اور نہ عقاب کا مستحق تھا، لیکن جب شارع نے بعض افعال کے بارے میں کہا کہ ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے تو ان کے کرنے کا امر دیا گیا، اور بعض کے بارے میں کہا کہ ان کا کرنے والا عقاب سزا کا مستحق ہے تو ان کے کرنے سے منع کر دیا گیا۔ پس شارع نے جن کے کرنے کا امر فرمایا وہ افعال حسن ہیں، اور جن کے کرنے سے منع فرمایا وہ افعال قبیح ہیں، اور ہمارے یعنی ماتوریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح دونوں عقلی ہیں، یعنی واقعی شریعت پر موقوف نہیں ہیں۔ چنانچہ شریعت وارد ہونے سے پہلے نفس الامر میں بعض افعال حسن ہیں، ان کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، اور بعض افعال قبیح ہے، ان کا مرتکب، ان کا کرنے والا عقاب سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ جو افعال نفس الامر میں حسن تھے شارع نے ان کا امر فرما دیا، اور جو افعال قبیح تھے شارع نے ان سے منع فرما دیا۔ الغرض، نہ شارع کے امر کرنے سے کسی فعل میں حسن پیدا ہوتا ہے اور نہ منع کرنے سے کسی فعل میں قبح پیدا ہوتا ہے، بلکہ نفس الامر میں افعال کے لیے جو حسن و قبح ثابت تھا شارع نے اس پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ جیسے طبیب دوا میں نہ نفع پیدا کرتا ہے اور نہ ضرر، بلکہ نفس الامر اور واقع میں جو نفع اور ضرر دواؤں میں ثابت تھا طبیب اس کو منکشف اور ظاہر کرتا ہے۔ رہی عقل تو وہ نفس الامر، رہی عقل تو وہ حسن و قبح کی طرف کبھی راہیاب ہو جاتی ہے، رہی عقل تو وہ حسن و قبح کی طرف کبھی راہیاب ہو جاتی ہے، جیسے صدق نافع کا حسن ہونا اور کذب زار کا قبیح ہونا، جیسے صدق نافع کا حسن ہونا اور کذب زار کا قبیح ہونا، اور کبھی راہیاب نہیں ہوتی، جیسے رمضان کے آخری دن کے روزے کا حسن ہونا اور یکم شوال کے روزے کا قبیح ہونا۔ ایسی چیز ہے جس کی طرف عقل بھی راہیاب نہیں ہے، لیکن شریعت نے ان کو بھی منکشف کر دیا ہے۔ ہمارے اور معتزلہ کے درمیان اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حسن و قبح عقلی یعنی واقعی اور نفس الامری ہے، شریعت پر موقوف نہیں ہے۔ لیکن دونوں کے مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یعنی ماتوریدیہ کے نزدیک حسن و قبح حکم کو مستلزم نہیں ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ پر نہ افعال حسنہ کا حکم کرنا واجب ہے اور نہ افعال قبیحہ سے منع کرنا واجب ہے. اور معتزلہ کے نزدیک حسن و قبح حکم کو واجب کرتے ہیں، یعنی جو افعال حسن ہیں اللہ پر ان کا حکم کرنا واجب ہے، اور جو افعال قبیح ہیں ان سے رکنے کا حکم کرنا لازم ہے. چنانچہ اگر شارع نہ ہوتا اور افعال اور ان کے کرنے والے ہوتے تو بذریعہ عقل احکام ثابت ہوتے، اور جو فعل اباحت کی صلاحیت رکھتا وہ یقیناً مباح ہوتا، اور جو حرمت کی صلاحیت رکھتا وہ یقیناً حرام ہوتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک نفس الامری حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والی صرف عقل ہے، یعنی عقل جس فعل کو حسن قرار دے گی گویا وہ فعل نفس الامر میں حسن ہے، اور جس فعل کو قبیح قرار دے گی گویا وہ فعل نفس الامر میں قبیح ہے. اور ہمارے یعنی ماتوریدیہ کے نزدیک اس کا فیصلہ کرنے والی شریعت ہے، یعنی شریعت اسلام جس فعل کو حسن قرار دے، یعنی شریعت اسلام جس فعل کو حسن قرار دے سمجھ لو وہ فعل نفس الامر میں حسن ہے، اور جس کو قبیح قرار دے سمجھ لو کہ وہ فعل نفس الامر میں قبیح ہے. ہمارے یعنی ماتوریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ اشاعرہ کے نزدیک حسن و قبح شریعت وارد ہونے کے بعد ثابت ہوا ہے، شریعت وارد ہونے سے پہلے نہ حسن ثابت تھا نہ قبح. اور ہمارے یعنی ماتوریدیہ کے نزدیک حسن و قبح شریعت وارد ہونے سے پہلے ہی ثابت تھا، البتہ ان کو ظاہر فرمایا ہے شریعت اسلام نے، یعنی شریعت اسلام نے ان کو ظاہر فرمایا ہے. ثم شرع في تقسيم الحسن إلى عينه وإلى غيره وتقسيم كل منهما إلى أقسامهما فقال وهو إما أن يكون لعينه أي الحسن إما أن يكون لذات المامور به بأن يكون حسنه في ذات ما وضع له ذلك من غير واسطة وهذا ثلاثة أنواع على ما قال. پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کی عینہ اور غیرہ کی طرف تقسیم فرمائی، حسن لعینہ اور حسن لغیرہ کی طرف تقسیم فرمائی. پھر مصنف نے حسن کی عینہ اور غیرہ کی طرف تقسیم فرمائی، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی ان کے اقسام کی طرف تقسیم فرمائی. چنانچہ فرمایا اور حسن یا تو لعینہ ہے یا حسن ذات مامور بھی کی وجہ سے ہو، یعنی حسن ذات مامور بھی کی وجہ سے ہو بئی طور کہ اس کا حسن اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بھی وضع کیا گیا ہو. اور حسن یا تو لعینہ ہے یعنی حسن ذات مامور بھی کی وجہ سے ہو بئی طور کہ اس کا حسن اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بھی وضع کیا گیا ہے بغیر واسطے کے. اور حسن لعینہ کی مصنف کے بیان کے مطابق 3 قسمیں ہیں. وهو إما ألا يقبل السقوط أو يقبله أي لا يقبل ذلك الحسن السقوط من المامور به بل يكون دائما حسنا ومامورا به على المكلف وواجبا عليه أو يقبل السقوط في حين من الأحيان لعذر من الأعذار أو يكون ملحقا بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره أي يكون المأمور به ملحقا بالحسن لعينه لكنه مشابه للحسن لغيره فهو ذو وجهين
فهو ذو جهتين وإنما جعله من أقسام الحسن لعينه اعتبارا للأصل كما ستقف عليه فيما بعد، ولكن في التقسيم مسامحة، والواجب أن يقول وهو إما أن يكون لعينه بالذات أو بالواسطة، والأول إما ألا يقبل السقوط أو يقبله، وقد وقع التسامح منه في هذا التقسيم كثيرا. اور حسن لعینہ کی مصنف کے بیان کے مطابق 3 قسمیں ہیں، اور وہ یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا، یعنی وہ حسن مامور بہ سے سقوط کو قبول نہیں کرے گا، وہ حسن مامور بہ سے سقوط کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ دائمی طور سے حسن اور مکلف پر مامور بھی اور واجب ہوگا، یا اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے کسی نہ کسی وقت میں سقوط کو قبول کرے گا، یا یہ کہ مامور بھی اس قسم کے ساتھ ملحق ہوگا لیکن حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا، یعنی مامور بھی حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا لیکن حسن لغیرہ کے مشابہ ہوگا۔ بس یہ قسم 2 جہت والی ہے۔ مصنف نے اصل کا اعتبار کر کے اس کو حسن لعینہ کے اقسام میں سے شمار کیا ہے، جیسا کہ آئندہ چل کر معلوم ہوگا، لیکن اس تقسیم میں مسامحت ہے۔ مصنف پر یہ کہنا ضروری تھا کہ حسن لعینہ بالذات ہوگا یا بالواسطہ ہوگا، اور اول یا تو سقوط کو قبول نہیں کرے گا یا سقوط کو قبول کرے گا۔ اس تقسیم میں مصنف سے بکثرت تسامح ہوا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ مامور بہ کے لیے حسن ثابت کرنے کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ نے حسن کی 2 قسمیں کی ہے، حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ نمبر 1 حسن لعینہ، نمبر 2 حسن لغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ فاضل مصنف نے فرمایا کہ حسن کی 2 قسمیں ہیں، حسن لعینہ، حسن لغیرہ۔ حسن لعینہ تو یہ ہے کہ حسن بغیر کسی واسطے کے اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بہ وضع کیا گیا ہو۔ حسن لعینہ تو یہ ہے کہ حسن بغیر کسی واسطے کے اس چیز کی ذات میں ہو جس کے لیے مامور بہ وضع کیا گیا ہو، اور حسن لغیرہ یہ ہے کہ حسن غیر مامور بہ کی وجہ سے ہو، یعنی اس کے حسن کا منشا غیر ہو۔ پھر مصنف نے فرمایا کہ حسن لعینہ کی 3 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان 3 قسموں کو آئندہ کل کے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔